9/11 سے پہلے کراکرم ہائی وے غیر ملکیوں میں بہت زیادہ مقبول تھی۔ موسم گرما میں گلگت، چلاس، ہنزا اور سکردو کی تمام ہوٹلز پر غیر ملکیوں کی یلغار ہو جایا کرتی تھی۔ ایک دفعہ شاہراہ کراکرم پہ لینڈ سلائیڈ ہو چکی تھی، تو ادھر ٹریفک رکی ہوئی تھی، دوسری طرف بھی ٹریفک رکی ہوئی تھی، تو مجھے اب تک یاد ہے کہ وہ BBC کا بڑا فیمس نمائندہ تھا مارک ٹلی، تو اس کی کتابیں بھی 2-3 آئی ہیں، تو وہ جا رہا تھا ناردرن ایریا میں، تو میں نے اسے پہچان لیا، تو ایک آدھ ملاقات بھی تھی، تو میں نے کہا جی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگا کہ میں جب بھی مجھے ٹائم ملتا ہے اسلام آباد سے 5-7 دن کا، میں شاہراہ کراکرم پہ ٹریول کرتا ہوں، اور جہاں تک جا سکتا ہوں جاتا ہوں 1 آدھ دن رہ کے، اور یہ بہت بڑا ایکسپیرینس میرے لیے ہوتا۔ اب مارک ٹلی جو ہے وہ پوری دنیا گھوما ہوا ہے، اور اس نے لیکن اس کی پریفرنس جو تھی وہ شاہراہ کراکرم تھی۔ گلگت کتنا دور ہے؟ جب آپ پہلی دفعہ بذریعہ کراکرم ہائی وے گلگت جاتے ہیں تو پورا دن سفر کرنے کے بعد گلگت ایک وہم سا لگتا ہے، معلوم نہیں اس نام کا کوئی شہر ہے بھی یا نہیں۔ گلگت کے قریب جب آتے ہیں تو شاہراہ کراکرم ذرا اونچی ہو جاتی، وہاں سے بھی وہ بہت گرینڈ ہے۔ اس کے بعد گلگت سے آگے آپ چلے جائیں، لیکن اصل جو ہے نا وہ میرا خیال ہے کہ مثلا پسو گلیشیئر کے پاس سے جب وہ گزرتی ہے، اور اس کا سارا ویژول، وہ ڈاک کا ایک ٹکٹ بھی ہے پاکستان کا، وہ وہیں پہ تصویر لی گئی ہے پسو گلیشیئر کی۔ کراکرم ہائی وے پر سست سے آگے کا حصہ اس قدر خوبصورت ہے کہ اس کو خواب ہی کا کوئی حصہ سمجھا جاتا ہے۔ فیسنیٹنگ ہے نا جی، وہ سست سے اوپر کا علاقہ ہے، کیونکہ وہ ایک پہلے سڑک بننے سے پہلے وہ چراگاہ تھی ایک، اور ایک مطلب پہاڑ تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، وہ میدان بھی ہے، کافی برف زیادہ سال پڑی رہتی ہے وہاں پہ، اور ایک ویرانے کا بڑا احساس ہے۔ وہ تو بہت ہی ایک عجوبہ مناظر ہیں، جو واسٹنس ہے اس کی، اور جو اس کے برفیں ہیں، اور جو ہوا ہے وہ چینج ہونی شروع ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی ہائٹ زیادہ ہو رہی۔ اور اس کے بعد خنجراب پاس پہ جب آپ جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ خنجراب پاس ہمیشہ آپ کو کرتا ہے، فیسنیٹ کرتا ہے، اور خاص طور پہ آپ کے ذہن میں جب یہ آتا ہے کہ یورپ کی جو ہائیسٹ ماؤنٹین ہے فرانس کی مون بلانک، اور اس کی ہائٹ 16,000 فٹ، جبکہ یہ خنجراب پاس میں شاہراہ کراکرم جو ہے اس کی ہائٹ 16,000 فٹ۔ چین میں جیسے ہی آپ ادھر سے پار ہوتے ہیں، بارڈر پار کرتے ہیں، ایک دم وادی کھل جاتی ہے، پہاڑ دور چلے جاتے ہیں، سرسبز ندیاں بہہ رہی ہیں، ولو کے پیڑ ہیں، بھیڑ بکری چڑھ رہی ہے، اپنا 2 کوہان کے اونٹ گھوم رہے ہیں، کوئی گھڑ سوار چلا آ رہا ہے، اور وہ یرٹس لگے ہوئے ہیں، وہ جو ان کے کھال کے خیمے ہوتے ہیں، گول ایگلو ٹائپ، وہ نقشہ ہی بدل جاتا ہے یک لخت۔ اس وقت کراکرم ہائی وے کو چوڑا کرنے کا کام جاری ہے۔ چینی اس پہ برابر کام کر رہے ہیں، ان کے راہ میں رکاوٹیں ہیں، کچھ قدرتی رکاوٹیں ہیں، جیسے بارش آ جاتی ہے، زلزلہ آ جاتا ہے، یا جیسا عطابات کا آپ نے حادثہ سنا ہوگا۔ ایگریمنٹ کے مطابق پاکستان گورنمنٹ اور چائنا گورنمنٹ کا ایگریمنٹ یہ تھا کہ اس کو 2012 میں مکمل کر کے انہوں نے جانا تھا، لیکن اس قدرتی رکاوٹ کی وجہ سے ابھی یہ شاید مزید اس پہ 2 سال 3 سال لگ جائیں، یہ 2015 تک 14-15 تک یہ راستہ مکمل ہوگا۔ مغربی میڈیا نے 11,000 چینی فوجیوں کی گلگت بلتستان میں موجودگی کو کئی رنگ پہنانے کی کوشش کی۔ مطلب مجھے سمجھ نہیں آیا، ایک وہ سیلگ ہیریسن ہے پاگل بیوقوف امریکی، اس گدے نے بھی کہیں کہہ دیا کہ جی وہاں پہ 10,000 چینی فوجی بیٹھے ہوئے، دیکھنے آیا تھا 10,000 چینی فوجی، وہ ایسی۔ اب انڈیا کو مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ جی اس میں کسی کو کیا اعتراض ہے۔ بھائی ایک سڑک آج سے 30 سال پہلے بنی تھی، اب اس کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے، تو کیا ہم ہر ایک سے جا کے اجازتیں مانگتے رہیں؟ مال بھی اگر ہم نے ٹھیک اپنی کرنی ہے، یا لاہور لائل پور روڈ ٹھیک کرنی ہے، تو ہم جا کے کسی سے اجازت مانگیں کہ بھائی سڑک ہم چوڑی کر لیں؟ اس وقت تھا کوٹ سے گلگت تک کا سفر ایک خوفناک خواب سے کم نہیں۔ راولپنڈی سے گلگت تک کا سفر 24 گھنٹوں سے زائد کا ہو چکا ہے۔ رائے کوٹ سے آگے چینی ماہرین سڑک وسیع کر رہے ہیں، لیکن رائے کوٹ سے پہلے کے حصہ میں نہ سڑک کو وسیع کرنے کا کوئی کام ہو رہا ہے اور نہ ہی معمول کی دیکھ بھال ہو رہی ہے۔
हम तो इसी इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि चीनी को कोई कर दे। हम वो परियों की दास्तानें हमें सुनने का शौक़ था ना, कि बैठ के हाथ मलना कि हाय कोई जिन आए मेरा काम कर दे, कोई परी आए मुझे आज़ाद कर दे, खुद नहीं जतन करना। तो वही हमारे ऊपर हमारी वो नफ्सियात ही वो बन गई है। अब हम जिनों और परियों के इंतज़ार में हैं कि वो कोई आके सड़क को कर दे। हम बिल्कुल, आपने सही कहा कि हम हाथ धो छोड़ के बैठ गए हैं कि चीनी कुछ करेंगे, तो वो जिन परियां हमारे चीनी हैं। कराकोरम हाईवे दो अजीम मुमलिकतों पाकिस्तान और चीन के दरमियान राब्ता भी है और दोनों ममालिक के अवाम का फख्र भी। दुनिया की एक अजीम तहजीब को शनाख्त करने का जरिया भी है और फितरी अजायब तक इंसान की रसाई को आसान भी बनाती है।